الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وفي رواية: يسلم الصغير على الكبير. حدیث نمبر 5 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. سلام سے متعلق کچھ آداب اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو یعنی کم تعداد زیادہ تعداد والے کو سلام کرے. اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. یہ سلام سے متعلق کچھ آداب ہیں کہ اگر ایک آدمی سواری پر سوار گزر رہا ہے، دوسرا پیدل چل رہا ہے، تو ادب یہ ہے کہ پیدل چلنے والے کو سوار سلام کرے اور وہ سلام میں پہل کرے. تاہم اگر پیدل چلنے والا بھی سلام میں پہل کرے تو وہ بھی اجر و ثواب کا حقدار ہوگا. لیکن ادب یہ ہے اور پہل جس کو کرنی چاہیے وہ سوار ہے کہ وہ پہل کرے. در حقیقت حدیث مبارک کے اندر یہ جو حکم دیا گیا کہ سوار پیدل کو، پیدل بیٹھے ہوئے کو، یہ در حقیقت تواضع اور انکساری کی طرف راغب کرنے کے لیے، کہ جو شخص سواری پر سوار ہے اس کو گویا کہ اللہ جل شانہ نے پیدل چلنے والے پر برتری دی، اور چلنے والے کو ایک طرح سے اللہ جل شانہ نے بیٹھے ہوئے پر برتری دی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری پر سوار وہ اپنے آپ کو پیدل چلنے والے کے مقابلے میں افضل اور بہتر سمجھنا شروع ہو جائے اور اس قسم کا کوئی تکبر والا خیال وسوسہ اس کے دل میں آ جائے. تو اس وسوسے سے بچانے کے لیے اور عاجزی اور انکساری کی طرف راغب کرنے کے لیے کہا گیا کہ سوار پیدل کو سلام کرے، تاکہ سواری کی وجہ سے جو دل میں خیال یا وسوسہ آنے کا امکان تھا وہ ختم ہو جائے. اور یہ بات بھی حدیث میں بیان کی گئی کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، یہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہوتا ہے. تو اس لیے بھی پیدل کے مقابلے میں سوار کو کہا گیا کہ تم پیدل چلنے والے کو سلام کرو، تاکہ کم سے کم جو وسوسہ تکبر یا بڑائی کا آ سکتا تھا اس کا بھی ازالہ ہو جائے اور دل میں تواضع و عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے. اسی طرح پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم زیادہ کو سلام کرے. یعنی اگر کسی مجلس میں کوئی آدمی جا رہا ہے تو اکیلا آدمی مجلس والوں کو سلام کرے، یہ نہیں کہ مجلس والے ایک آدمی کو سلام کریں. تو ادب یہی ہے کہ کم زیادہ کو سلام کرے. یہاں علماء نے یہ بات بھی اضافی طور پر بیان کی ہے کہ سلام اس انداز سے کر لے کہ سب کو سلام پہنچ جائے. اب اگر وہ سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کر رہا ہے تو مجلس میں موجود افراد میں سے کچھ کو مجھ سے مصافحہ کرنا اور بقیہ کو چھوڑ دینا یہ مکروہ صورت ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اگر مصافحہ کر رہے ہیں تو سب سے کریں یا تو سب سے نہ کریں، بلکہ بلند آواز میں سلام کر کے خاموشی اختیار کریں. کوئی مجلس میں بلند آواز میں سلام کرنے کا حکم بھی اس صورت میں ہے جب مجلس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. لیکن اگر مجلس کسی بیان کی ان چیزوں کی ہو رہی ہے یا درس ہو رہا ہے تو خاموشی اور سکوت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. سلام کر کے لوگوں کو ادھر ادھر متوجہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی اور سکوت اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح اگر بازار سے گزر رہے ہیں تو وہاں چند لوگوں کو سلام کر لینا کافی ہے، ہر گزرنے والے کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں. بازار میں تو اتنی وافر مقدار میں لوگ چل رہے ہیں، اگر ہر گزرنے والے کو سلام کرتا ہی رہے گا تو پھر تو سلام ہی میں مشغول رہے گا، جس کام یا مقصد کے لیے آئے وہ حاصل بھی نہیں ہوگا. اس لیے وہاں دو چار کو سلام کر لینا کافی ہے. سب کو سلام نہ بھی کیا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح چھوٹا بڑے کو سلام کرے تاکہ اس کو تعلیم حاصل ہو اور وہ ادب سیکھ جائے.
سلام کا اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے، جبکہ بڑا چاہے تو وہ بھی سلام میں پہل کر سکتا ہے، لیکن ادباً یہ فرمایا گیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگلی روایت کے اندر بھی آ رہا ہے کہ کچھ بچوں پر آپ کا گزر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کی، تو بڑا چھوٹوں کو بھی سلام کر سکتا ہے، اس میں کوئی مباحثہ نہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ چھوٹا پہل کرے وہ بڑے کو مقام مرتبہ دے۔ یہ بات بھی حدیث میں بیان کی گئی کہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جیسے یہ فرمایا گیا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لہذا چھوٹا بڑے کو کرے اور بڑے چھوٹے کو بھی کرنا چاہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔